تو آج انسانوں کی سوچ یہ ہے اور فکر یہ ہے کہ انسان صرف زمین کے اوپر کی زندگی کے سکون کا متلاشی ہے. صبح سے لے کر رات تک اگر وہ محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ اسے زمین کے اوپر سکون کی زندگی مل جائے, وہ اس فرش گیتی پر آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزارے, وہ اس دنیا کے اندر ہر ٹینشن سے بے نیاز ہو جائے اور یہاں کی زندگی اس کی اور اس کی اولاد کی نہایت ہی اطمینان بخش گزر جائے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ صبح اٹھنے والا انسان اپنے آرام کو تج کر بستر کو چھوڑ کر محنت و مزدوری کے لیے نکلتا ہے تو مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ مجھے دولت مل جائے جس سرمایہ کی بنیاد پر میں نرم گدا بھی خرید سکوں اور آرام کی زندگی بھی گزار سکوں. صبح سے لے کر رات تک محنت کرنے والے انسان کے پیش نظر اپنی اولاد ہوتی ہے کہ میں اتنا کما لوں اور مستقبل کے لیے اتنا جمع کر لوں کہ میری اولاد کو کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, وہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکے. جھوپڑے میں رہنے والا انسان یہ سوچتا ہے کہ بہت چھوٹا سا مکان ہے, میں اتنی محنت کروں کہ دولت میرے پاس اکٹھی ہو جائے, میں کسی ٹاور کے اندر کشادہ کمرہ لے لوں تاکہ میں اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکوں. انسان اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کار خرید لوں تاکہ میں بہت اطمینان سے اپنا سفر مکمل کر سکوں. اگر چالو ٹرین کے اندر اور چالو ڈبے میں کوئی سفر کرتا ہے تو سوچتا ہے میرے پاس اتنا سرمایہ آ جائے کہ میں فرسٹ کلاس میں سفر کروں تاکہ سکون مجھے نصیب ہو سکے. غرض کے انسان کا اگر آپ جائزہ لیں تو دنیا کا ہر انسان زمین کے اوپر کے سکون کی فکر کرتا ہے اور زمین کے اوپر کے سکون کے لیے صبح سے لے کر رات تک محنت و مشقت کرتا ہے, تگودو کرتا ہے. لیکن ہزارہ انتظام کے باوجود جب پروردگار کی طرف سے موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس موت کے فرشتے کو ہٹا نہیں سکتی اور موت کا آہنی پنجہ اپنی گرفت میں لے کر اس بندے کو اس دنیا سے کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بڑا فرق ہے, سوچوں میں بڑا فرق ہے, فکر میں بڑا فرق ہے, خیالات میں بڑا فرق ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کبھی مسلمانوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم زمین کے اوپر سکون کے متلاشی تو ہیں, کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ قبر کے اندر بھی ہم سکون نصیب ہو, اس کے بارے میں بھی ہم غور کریں, اس کے بارے میں بھی ہم فکر کریں. اللہ والوں کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو اللہ والوں کی زندگی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے سب سے زیادہ زمین کے اوپر کے سکون کی فکر نہیں کرتے تھے, بلکہ سب سے زیادہ اگر وہ فکر مند ہوتے تھے تو زمین کے اندر کی زندگی کے لیے فکر مند تھے. اس لیے کہ زمین کے اوپر اگر انسان بے چین ہے, کسی طبیب سے علاج کروا کر اپنی بے چینی دور کروا سکتا ہے, کسی عامل سے علاج کروا کر اپنی بے چینی دور کر سکتا ہے, اپنے علاج و معالجے کے ذریعے وہ اپنی بے قراری کو دور کر سکتا ہے, نیند کی ٹیبلٹ لے کر کے بے قراری کو دور کر سکتا ہے, مال کما کر کے اپنی بے قراری کو دور کر سکتا ہے. لیکن قبر کی وہ وحشت جہاں پر کوئی بے قراری کا علاج نظر نہیں آتا, اگر وہاں انسان بے چین ہو تو وہاں کی بے قراری کا سرمایہ کیا ہے, وہاں کی بے قراری کا سامان کیا ہے, وہاں کی بے چینی کا قرار اور بے چینی کا سامان کیا ہے کہ بے چینی اس سے دور ہو سکے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج ہمیں نرم گدوں پر چین کی نیند نہیں آتی, آج ہمارا حال یہ ہے ایئر کنڈیشن کے اندر بھی سکون نظر نہیں آتا, بینک بیلنس کے باوجود بھی طبیعت میں اطمینان نظر نہیں آتا, لمبی کاروں کے باوجود بھی اطمینان نظر نہیں آتا. لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ جھوپڑے کے اندر اطمینان سے سویا کرتے تھے, ان کا حال یہ تھا درخت کے نیچے چادر بچھا کر سو جاتے اور چین کی نیند آ جایا کرتی تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں آج سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس زمین کے اوپر کے لیے انسان سکون کے لیے محنت کر رہا ہے, اس زمین پر رہنا کتنا ہے نہیں معلوم, اس زمین پر زندگی کتنی گزرے گی نہیں معلوم, کب تک جئیں گے نہیں معلوم, کتنا سامان ہم نے جمع کر لیا وہ سامان استعمال میں آئے گا یا نہیں آئے گا نہیں معلوم. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اپنے حصے کا دنیا میں جو کچھ ہے اسے نہ بھول. مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد صرف کفن ہے کہ اے روئے زمین پر بسنے والے انسان, تو نے اگر محل تعمیر کر لیا, تو نے اگر اپنے جو کپبرڈ کپڑوں سے بھر لیا, تب بھی جب اس دنیا سے تو جائے گا تو تیرے ساتھ جو چیز جانے والی ہے وہ صرف کفن ہی جانے والا ہے اور کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں جا سکتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें समझना है कि जिस जमीन पर हमें ज्यादा नहीं रहना और कितना रहना है यह भी हम नहीं जानते। हम अगर सारी तबोदो उसी जमीन के लिए करें तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई दूसरा नहीं होगा, इसलिए कि हम नहीं जानते कि कब्र में हमें कितना रहना है, हम नहीं जानते कि कयामत कब कायम होगी, लेकिन हमारा एक लंबा अरसा कब्र में जरूर गुजरेगा, हमारा एक लंबा अरसा मैदान महशर में जरूर गुजरेगा। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी वहां की बेकरारी के हवाले से, कभी वहां की बेचैनी के हवाले से हमने कुछ सोचा कि अल्लाह अकबर, कब्र में कोई होगा तो नहीं जो हमारा दिल बहला सके, कब्र में कोई होगा तो नहीं जो हमें तसल्ली दे सके, कब्र में कोई होगा तो नहीं जो हमारी बेकरारी को दूर कर सके, कब्र के अंदर कोई होगा तो नहीं जो हमारी बेचैनी का इलाज कर सके। आइए हम मदीने के ताजदार से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमीन पर बेकरार होते हैं तो अफराद हमारी बेकरारी को दूर करने के लिए कभी तसल्ली देने के एतबार से, कभी इलाज मुआवजे के एतबार से, कभी खैर आफियत दरियाफ्त करने के एतबार से आ जाते हैं, लेकिन कब्र में तो कोई नहीं आएगा। सरकार कोई ऐसा सामान बता दीजिए जो कब्र में हमें सुकून पहुंचाए, जो कब्र में हमें राहत पहुंचाए। तो मदीने के ताजदार ने फरमाया, जो जमीन के ऊपर कुरान की तिलावत करता है, कब्र के अंदर कुरान उसके लिए मुनीसों का बुखार हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां हुफाज़े किराम मौजूद हैं, उलमाए ज़वील एहतराम मौजूद हैं। जब भी कुरान मुकद्दस खत्म होता है तो खत्म कुरान की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा आनिस वाशती फी कब्री, अल्लाहुम्मा आनिस वाशती फी कब्री। ए अल्लाह, इस कुरान को मेरी कब्र की वहशत के लिए मुनिसो गमखार बना दे। आखिर क्या वजह है कि इमाम आजम हो या गौसे आजम हो या ख्वाजे आजम हो, सबकी जिंदगी कुरान से जुड़ी हुई नजर आती है, कुरान की तिलावत में मसरूफ नजर आती है, कुरान मुकद्दस की तिलावत के अंदर जिंदगी के लम्हात गुजरते दिखाई देते हैं। आप जानते हैं, कभी कभी मैं सोचता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। जिन मदरसों के तलबा को बसा औकात इंसान हकारत की नजर से देखता है, जानते हैं आप, वो तालिब इल्म हो या कोई भी कुरान हिफ्ज करने वाला हो, आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कुरान मुकद्दस हिफ्ज करते करते हिफ्ज न हुआ और उसकी मौत वाक़ई हो गई तो अल्लाह कब्र के अंदर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाता है जो कब्र के अंदर उसे पूरा कुरान याद कराता है। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जमीन के ऊपर का इस्तिराब हो या जमीन के अंदर का इस्तिराब हो, ये दोनों बेकरारियों को अगर कोई चीज दूर करती है तो वो अल्लाह की किताब दूर करती है। आपने बहुत सारों को सकरात के आलम में देखा होगा। खुद मेरे आका दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैया सकरातिल मौत, ए अल्लाह मौत की सकरात मुझ पर आसान फरमा। ये उम्मत की तालीम के लिए। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं कि सकरात का आलम कितना सख्त तरीन होता है। अल्लाह अकबर। रूह के निकलते वक्त सिचुएशन ऐसी होती है, जिस तरीके से किसी कांटेदार दरख्त के अंदर अगर कोई चादर डाल दी जाए और उसके बाद चादर को खींची जाए तो जिस तरह चादर तार तार हो जाती है, ऐसे ही जब जिस्म से रूह निकाली जाती है तो जिस्म का हाल ऐसा ही हो जाया करता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, किसी की सकरात बड़ी लंबी हो जाती है और किसी की सकरात ही नहीं होती, और किसी का हाल यह होता है कि सकरात में तकलीफ बेपनाह होती है। अल्लाह अकबर। वो बेकरारी, वो बेचैनी कि इंसान बिस्तर पर तड़प रहा है, बिस्तर मर पर करवटें ले रहा है, दवाएं काम नहीं कर रही हैं, आंखें पलटती दिखाई दे रही हैं, हालात बदलते नजर आ रहे हैं, दवाओं ने काम करना बंद कर दिया, तसल्ली के बावजूद भी उसको करार नसीब नहीं हो रहा। अब आइए मदीने के ताजदार से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर इस किस्म की कैफियत हो और बेकरारी हो तो सरकार कोई इलाज बता दे ताकि रूह आसानी से निकल सके। तो मेरे आका ने फरमाया, उस सकरात के आलम में गिरफ्तार इंसान के सामने सूरह यासीन पढ़ो, उसकी सकरात आसान हो जाएगी। जो कुरान मौत के वक्त काम आता हो, जो कुरान कब्र में काम आता हो, जो कुरान मैदान महशर में काम आता हो, आज उस कुरान से मुसलमानों ने अपना ताल्लुक तोड़ दिया, तोड़ दिया मुसलमानों ने। तुम जमीन के ऊपर की बेकरारी का इलाज करते हो, जमीन के अंदर की बेकरारी का भी तो इलाज सोचो। वहां की बेकरारी के हवाले से भी तो एहतमाम करो।
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، تابعین کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، اولیاء کاملین کی زندگی کو دیکھیں اور خلفائے راشدین کی زندگی پاک کو دیکھیں تو اللہ اکبر، قرآن سے ان کا لگاؤ بے پناہ نظر آتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا فرما دی ہے جو کتاب ایسی نہیں ہے کہ صرف زمین کے اوپر کی بے قراری دور کر دے، بلکہ یہ وہ عظیم ترین کتاب ہے جو زمین کے اوپر کی بے قراری بھی دور کرتی ہے، زمین کے اندر کی بے قراری بھی دور کرتی ہے، میدان محشر کی بے قراری بھی دور کرتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لو، اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ مجھے تو بسا اوقات حیرت ہوتی ہے جب کوئی مسلمان کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ روزی میں برکت ہو جائے۔ اب انہوں نے کوئی عمل بتا دیا، فوراً وہ کر لیتا ہے۔ اچھی چیز ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرف سے کوئی نسخہ مل جائے، اسے آپ پڑھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں اے رسول اعظم کے دیوانوں، اگر تم صبح فجر کی نماز وقت پر پڑھ کر قرآن مقدس پڑھ کر کے نکلو، مولا رزق کے دروازے تم پر کھول دیا کرے گا۔ لیکن وقت کہاں سے لائیں قرآن پڑھنے کا؟ اب تو قرآن سننا بھی اچھا نہیں لگتا، پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جس قوم کے پاس اتنا بڑا نسخہ موجود ہو، اگر وہ قوم اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس قوم سے بڑا کم نصیب دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ آخر آسمانی کتابیں تو قرآن سے پہلے بھی نازل ہوئی، توریت بھی نازل ہوئی، زبور بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی، اور کم و بیش 114 صحیفے چھوٹے بڑے نازل ہوئے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں، ایک کتاب بھی اپنی اصل شکل کے اندر یا ایک صحیفہ بھی اپنی اصل شکل کے اندر آج موجود نہیں ہے، لیکن قرآن آج اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہے۔ اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے کریم نے لیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم اپنے رب سے پوچھتے ہیں میرے مولا پہلے بھی کتابیں تیری ہی نازل ہوئی، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ تو نے نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن مقدس نازل ہوا تو ایک مرتبہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار تھے، بے چین تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش تھی، اور یہ رونے کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے پہلے کتنے انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں، وہ کتابیں ان کے دور میں بدل دی گئیں یا ان کے بعد بدل دی گئیں، لیکن میں تو اللہ کا آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ان کے زمانے کی کتابیں بدل دی گئیں، دوسرے نبی آئے، دوسری کتاب نازل ہو گئی، میں آخری نبی بن کر کے آیا، مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اگر میرے بعد اس قرآن کو بدل دیا گیا تو میری امت کا کیا ہوگا اور میری امت کس سے رہنمائی حاصل کرے گی؟ پروردگار کے پیارے حبیب کی یہ ادا میرے کریم کو اتنی پسند آئی کہ محبوب کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، محبوب غم نہ کرو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظت کریں گے۔ محبوب غم نہ کرو، تمہاری امت کے لیے اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے تاکہ تمہاری امت اس قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی دنیا بھی سنوار لے اور اپنی آخرت بھی سنوار لے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں، جس امت کے لیے حضور رو رہے تھے، جس امت کے لیے تاجدار کائنات اشکبار تھے، آج اس امت کی سچویشن یہ ہو گئی کہ اسی کتاب سے اس امت کا تعلق ٹوٹ چکا ہے، اسی کتاب سے اس امت کا تعلق ٹوٹ چکا۔ میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، دنیا کی بے چینی ہو یا قبر کی بے چینی ہو یا محشر کی بے چینی ہو، ہر بے چینی کا علاج قرآن ہے، قرآن ہے اور قرآن ہے۔ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں
ایک صحابی حاضر آئے، عرض کرتے ہیں سرکار میری طبیعت بڑی بے چین رہتی ہے، میں بے قرار رہتا ہوں، کوئی نسخہ عطا فرمائیں کہ طبیعت کو قرار نصیب ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے وضو کر کے نکلو، مسجد میں جاؤ، اگر درس قرآن کی محفل چل رہی ہو تو اس میں بیٹھ جاؤ، اور اگر درس قرآن کی محفل نہیں چل رہی تو گھر سے وضو کر کے مسجد جاؤ، اور مسجد جا کر قرآن کھولو، ادھر تم قرآن پڑھو گے، قدرت کی طرف سے تمہارے قلب پر سکون نازل ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ قرآن سے سکون نہیں ملتا یا مرنے کے بعد مرنے والے کو قرآن سے فائدہ نہیں پہنچتا، تو بتاؤ پھر کیوں قرآن خوانی کرتے ہو؟ تمہارا قرآن خوانی کرنا یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا وجدان کہتا ہے اس قرآن کو پڑھ کر مرنے والے کو ایصال ثواب کریں گے تو اسے قبر میں راحت پہنچے گی۔ نادان اتنی بھی عقل نہیں آئی، جو قرآن مرنے والے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ زندے کو نہیں پہنچائے گا، جو قرآن قبر والے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ زمین کے اوپر والے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لیکن نہیں، ہماری عقل کوتا ہو چکی ہے، ہماری سوچ بودی ہو چکی ہے، ہمارا مزاج بوسیدہ ہو چکا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن سے تعلق مضبوط کرو۔ اگر دنیا کا کوئی شخص ارب پتی بن جائے، خرب پتی بن جائے، صاحب اقتدار بن جائے، اور اس کے بعد دنیا اسے بہتر کہے، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو بھی اور نہ ہو، لیکن جیسے حضور بہتر فرما دیں وہ تو یقیناً بہتر ہے۔ تو میرے آقا سے پوچھو حضور بہتر کون ہے، تو سرکار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، یہ تم میں بہتر ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن سے اپنا شغف مضبوط کرو، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، قرآن مقدس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اب آئیے مختصر سے اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ اب آپ دیکھیں قرآن ہے کیوں، قرآن پروردگار نے کیوں نازل فرمایا؟ کیا صرف تلاوت کے لیے نازل ہوا؟ کیا صرف ایصال ثواب کے لیے نازل ہوا؟ کیا صرف سکرات کے وقت پڑھنے کے لیے نازل ہوا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، یعنی قرآن کو فالو کرو اور قرآن پر عمل کرو۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس پر عمل کرنا، جس کی پیروی کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ یہ کتاب اللہ نے اس لیے نازل فرمائی تاکہ اس کتاب کی رہنمائی میں ہم اپنی دنیا بھی بہتر کریں اور اپنی آخرت بھی بہتر کریں۔ اب آئیے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں عرض کروں، اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ جو کتاب عمل کے لیے اللہ نے نازل فرمائی اس کتاب پر آج مسلمان کتنا عمل کر رہا ہے؟ رب تو فرماتا ہے اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی قرآن مقدس۔ اب میرے کریم نے فرمایا، میں دو تین آیتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، قرآن پر عمل کرو۔ اب میرے کریم نے فرمایا واجتنبوا قول الزور، قرآن نے کہا جھوٹ سے پرہیز کرو۔ اجتناب کسے کہتے ہیں؟ لفظ اجتناب کی کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ اجتناب کہتے ہیں کہ طاقت ہونے کے باوجود اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اس سے پرہیز کرنا، اسے کہتے ہیں اجتناب۔ آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، لیکن آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیے کریمہ ہے، آپ اپنے نفس کو کچل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس لیے کہ میرے کریم نے فرمایا ہے۔ تو اب آپ نے اگر جھوٹ سے اپنے دامن کو بچا لیا تو قرآن مقدس کی اس آیت پر عمل ہوا۔ اب ہم مسلمان کی زندگی کا جائزہ لیں، شاید ہی تلاش کرنے پر بہت کم مسلمان سچ بولنے والے آپ کو ملیں گے۔
جہاں کذب بیانی نہیں ہوتی اور مسلمان جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہو. ہر میدان میں جھوٹ، ہر فیلڈ میں جھوٹ، ہر معاملے میں جھوٹ. آپ جانتے ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. وہ صحابی پوچھتے کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. پھر وہ پوچھتے ہیں سرکار مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں. جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اور یہ فلسفہ غوث پاک کی ماں جانتی تھی، اس لیے بیٹے کو جدا کیا. اور بیٹے نے پوچھا کہ ماں مجھے کوئی نصیحت کر، تو ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا بغداد سے واپس آ تو یہ سارا سامان لے کر کے آنا. ماں ایک ہی بات کہتی ہے بیٹے زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا. ماں جانتی تھی کہ جھوٹ سے میرا بچہ پرہیز کرے گا، اللہ کی کتاب پر عمل کرے گا، اور قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. بڑی معذرت کے ساتھ بزنس کرنے والوں سے پوچھو، ان سے کہو کہ بھیا سچ بول کے ارے مولانا سچ بول کے تو چٹنی روٹی بھی نہیں مل پائے گی. یہ مسلمان کہہ رہا ہے. یہ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا کہہ رہا ہے. یہ اللہ کے رسول کو آخری نبی ماننے والا کہہ رہا ہے. عقل مندی یہ سوچتا ہے کہ میں ابھی جھوٹ بولوں گا میرا مال بک جائے گا، میں جھوٹ بولوں گا میرا مال فروخت ہو جائے گا. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس فطرت کو جانتے تھے، تو سرکار نے فرمایا اس لیے کہ بے وقوفوں کی کمی تو نہیں ہوتی، آپ جھوٹ بولیں گے کوئی بے وقوف بن جائے گا، آپ کو پیسے دے کر کے چلا جائے گا. تو سرکار فرماتے ہیں جھوٹ بولنے سے سودا تو بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، اس میں برکت نہیں رہتی، اس میں برکت نہیں رہتی. اور سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوٹ سے پرہیز کرو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے. اب یہ چھوٹا گناہ نہ سمجھیں آپ جھوٹ کو. سرکار فرماتے ہیں یہ ایسا گناہ ہے جو جہنم تک لے کر کے جاتا ہے، جہنم تک لے کر کے جاتا ہے. اللہ کی کتاب وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کی آیات صرف پڑھنے ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے ہی کے لیے ہیں. اس پر عمل کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نازل کیا گیا اس پر عمل کرو، اس کی پیروی کرو. کیا جھوٹ بولنے سے نقصان فائدہ ہوتا ہے اور سچ بولنے سے نقصان ہوتا ہے؟ کون نہیں جانتا. 40 ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق ملی تو غوث پاک کے سچ بولنے کی وجہ سے ملی. مال بھی بچا اور ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا مسلمان یہ کہے کہ آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا مشکل ہے، تو اللہ کی کتاب مانتا کس اعتبار سے ہے؟ کیا معاذ اللہ نے کتاب ایسی نازل فرمائی جو کسی زمانے میں عمل کے لائق نہ ہو؟ نہیں، میرے کریم نے ہر زمانے میں اس کتاب پر عمل ممکن ہو ایسا ہی حکم میرے کریم نے عطا فرمایا ہے، ایسے ہی احکام اس کریم نے عطا فرمائے ہیں. یہ ایک مثال تھی جھوٹ کے حوالے سے. دوسری بات سن لیں. یوں تو قرآن مقدس کی آیات کی 2 قسمیں ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات. متشابہات کے اندر تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، محکمات کے اندر صراحت سے حکم ہوتا ہے، اس میں تعویل کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جہاں پروردگار نے جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا، وہی پروردگار نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کہہ دو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. میرے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. نگاہ نیچی رکھنے کا حکم اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے اپنی کتاب کے اندر عطا فرمایا. تلاش کر لیجئے مسلمانوں کو نگاہیں نیچی رکھنے والے. اللہ رحم و کرم فرمائے اب تو 60 کا بھی ہونے کے بعد نگاہیں بہک رہی ہیں. داڑھی اور بھووں کے بال سفید ہونے کے بعد بھی اگر کوئی جوان لڑکی نکل رہی ہو تو ٹانک جھانک کرتے ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں. کیا ہو گیا یہ؟
کیا قرآن اس لیے ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے؟ یہ کتاب اس لیے ہے کہ اس کی ایک ایک آیت پر عمل کی کوشش کی جائے، اس کے ایک ایک حکم کو اپنے سینے میں بٹھانے کی کوشش کی جائے۔ یغض من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ صحابہ کی زندگی دیکھیں، خود میرے آقا کی زندگی کا جائزہ لیں تو اللہ اکبر، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہیں اتنی نیچی رہتی کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی آنکھ، پتہ چلا جو باغیرت اور با حیا ہوتا ہے نا، اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، کہ یا رسول اللہ آپ اتنے با حیا ہیں اور اتنے شرمیلے ہیں کہ آپ کی نگاہ کبھی اٹھتی ہی نہیں، آپ نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں۔ اور آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے کہ جس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں نا، اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یار بڑا باحیا آدمی ہے، کبھی نگاہ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں، نگاہیں جھکائے جھکائے نظر آتا ہے۔ لیکن آج شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو، کوئی ماحول ایسا ہو، کوئی موقع ایسا ہو جہاں پر نگاہوں کو بے لگام چھوڑ نہ دیا جاتا ہو۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اپنے پیر کے نیچے کی چیز نظر نہیں آتی اور اللہ والوں کو زمین پر رہتے ہوئے لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر نظر آ جاتی تھی؟ وہ غوث پاک جو شکم مادہ سے بنی بن کر کے پیدا ہوئے، وہ کہتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعان کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ یہ نظر کہاں سے آئی؟ وہی نیچی نگاہ کی بنیاد پر، نگاہوں کو جھکانے کی بنیاد پر۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، مرد ہو یا عورت، اگر کوئی حسن آپ کے سامنے سے گزر رہا ہو اور آپ صرف اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے نفس کہے کہ دیکھ لو، اور آپ قرآن کی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے گردن جھکا لو، نگاہ جھکا لو، خدا کی قسم دل میں سکون پیدا نہ ہو تو جو چاہو مجھے سزا دے دینا۔ جھکا لو نگاہوں کو کہ نہیں، مجھے نہیں دیکھنا ہے، میں کیوں دیکھوں، میرے لیے اللہ نے حرام فرما دیا ہے، بچاؤ اپنی نگاہ کو۔ پھر آپ دیکھنا قلب کو کتنا سکون ملتا ہے، دل کو کتنا قرار ملتا ہے۔ لیکن جس مسلمان کی رات گندی پکچر دیکھنے میں گزرتی ہو، اس مسلمان کی طبیعت کو قرار کہاں سے ملے گا؟ آج رات کی تاریکیوں کے اندر توبہ کر کے آنسو بہانے کی بجائے نہ جانے کتنے گناہوں کے تھبے آج دامن پر لگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جس رات کا اینڈ قرآن کی تلاوت سے ہونا چاہیے، آج مسلمانوں کی راتوں کا اینڈ پکچروں کو دیکھ کر یا گناہوں کو دیکھ کر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ اضطراب ہے، یہ بے قراری ہے، اور اس کی وجہ گناہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جھوٹ سے بچنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا، نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم اللہ نے عطا فرمایا، اور حضور نے تو ضمانت لے لی کہ جو اپنی زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے، میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں۔ اور جس کا ذمہ حضور لے لیں، پھر کیا کہنا، پھر کیا کہنا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن پر عمل چھوٹا، بے قراری بڑھ گئی، قرآن سے تعلق ٹوٹا، بے قراری بڑھ گئی۔ قرآن اتنا قرار عطا کرتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اگر کوئی دشمن تختے پر کھڑا کر دیتا تھا تب بھی ان کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ کون نہیں جانتا امام حسین کے سر مبارک کو جب نیزے پہ رکھا گیا، اس وقت ان کی زبان سے آہ اوہ نہیں تھی، بلکہ ان کی زبان پر اللہ کی کتاب کی تلاوت موجود تھی۔ نادانو، جیتے جی قرآن نہیں پڑھتے ہو،
اس کتاب سے اتنا تعلق تم نے کمزور کر دیا کہ اٹھا کر طاق کی زینت بنا دی. بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا, مور دین 80%, 80% سے زیادہ مسلمان قرآن پڑھنا بھی صحیح طور پر نہیں جانتا ہے. بدلو اپنی سوچ کو, بدلو اپنے افکار و نظریات کو, بدلو اپنے انداز زندگی کو. یاد رکھیں, جس چیز سے ہم سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مادی چیزوں کے ذریعے, ہو سکتا ہے کہ وہ مادی چیزیں جسم کو کسی حد تک راحت پہنچائیں. نرم گدا ہوگا, جسم کو راحت پہنچے گی. ایئر کنڈیشن ہوگا, جسم کو راحت پہنچے گی. محل ہوگا, جسم کو راحت پہنچے گی. فرسٹ کلاس ہوگا یا بزنس کلاس ہوگا, جسم کو راحت پہنچے گی. لیکن دل کو راحت قرآن کی تلاوت سے اللہ عطا فرمائے گا. دل کو سکون اللہ قرآن کی تلاوت سے عطا فرمائے گا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, اس لیے اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. اس کو اس طرح سے نہ چھوڑ دو جس طریقے سے آج ہم چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم, یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اس کتاب پر جتنا عمل کرتے جائیں گے اللہ عز و جل سکون عطا فرماتا جائے گا. اس کتاب کو جتنا پڑھتے جائیں گے, اس کتاب پر جتنا عمل کرتے جائیں گے, اللہ ترقی عطا فرمائے گا, اللہ کامیابی عطا فرمائے گا, اللہ کامرانی عطا فرمائے گا, اللہ عروج عطا فرمائے گا, اللہ بے قراریوں کو دور فرمائے گا. آپ کی کوئی حاجات ہے, قرآن پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرو. اللہ قرآن کے صدقے میں آپ کی حاجتوں کو پوری فرما دے گا. آپ کو کوئی بیماری ہے, قرآن پڑھو, اللہ عز و جل قرآن کے صدقے میں شفا عطا فرما دے گا. قرآن پر عمل بھی کرو, قرآن کی تلاوت بھی کرو, اور قرآن کو پڑھنا بھی سیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ العظیم اس کتاب کی برکت اللہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہی کلمات خیر اور یہی پیغام پہنچانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں آج حاضر آیا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العظیم آج سے قرآن کے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ قرآن سے رشتہ جوڑیں گے نا آپ انشاءاللہ العظیم. قرآن پڑھیں, اس پر عمل کریں. آپ جانتے ہیں صحابہ کس طرح سے قرآن پر عمل کرتے تھے. آپ جانتے ہیں اولیاء کرام قرآن پر کس طریقے سے عمل کرتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے بھتیجے جو تھے, ان کا ایک دوست تھا. اس دوست کی تمنا تھی کہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرے, تو اس نے اپنے فاروق اعظم کے بھتیجے سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ فاروق اعظم سے ملا دو. وہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں بھتیجے فاروق اعظم کے کہ میرا دوست ہے, وہ ملنا چاہتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے, ملاقات کے لیے لے کر کے آؤ. جب وہ ملاقات کے لیے پہنچا تو اس نے بدتمیزی سے گفتگو کی. عمر تم تو آج کل خلیفہ بن چکے ہو نا, امیر المؤمنین بن چکے ہو, ذرا ہمارا بھی خیال کیا کرو. اتنے برے انداز سے اس نے گفتگو کی کہ فاروق اعظم کا چہرہ متغیر ہوا. اب یہ سچویشن کو جب فاروق اعظم کے بھتیجے نے دیکھ لیا, فوراً قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, اور کہا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, معافی اختیار کریں, جاہلوں سے اعراض کریں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے عفو فرمایا, درگزر فرمایا, اس سے اعراض فرمایا. تو اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کا حال یہ ہوتا کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت پیش کر دی جاتی, ہزاروں ان کا نفس انہیں اس طرف مائل کرتا ہو ان کے قرآن کے حکم کے خلاف, لیکن اس کے باوجود قرآن کی آیت سن کر وہ قرآن کے سامنے ڈھیر ہو جاتے اور اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے تھے. لیکن آج اس کا کیا جائے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا مسلمان ہی کہتا ہے کہ مولانا آج قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. تو آپ نے تو پہلے ہی سوچ بنا لی ہے. اور جتنی بھی پریشانیاں, مصیبتیں, تکالیف, یہ جو کچھ بھی اس وقت عالمی سطح پر مسلمانوں کی زندگی میں نظر آ رہی ہیں, یہ صرف اور صرف قرآن مقدس سے اپنے تعلق کو توڑنے کی وجہ سے یا کمزور کرنے کی وجہ سے. اور یاد رکھیں, یہ میں نہیں کہتا, حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب سے کچھ لوگ تعلق مضبوط کر کے بلندی پر چلے جائیں گے اور کچھ لوگ اس کتاب کو چھوڑ کر پستی کی طرف چلے جائیں گے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, آج ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر. قرآن سے تعلق مضبوط کرو, سیکھو پڑھنا, ٹائم نکالو, روزانہ تلاوت کرو. اس کے بغیر اپنی زندگی کو ادھوری سمجھو, اس کی تلاوت کے بغیر اپنا سونا ادھورا سمجھو.
اس کی تلاوت کے بغیر اپنی صبح کو ادھوری سمجھو. میرے استاد گرامی رئیس المفسرین اکثر مجھ سے فرمایا کرتے تھے, آج بھی کبھی بات نکلتی ہے تو فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے سچ کو دیکھتا ہوں پھر جھوٹ کو دیکھتا ہوں. میں نے کہا حضور سب سے پہلے سچ؟ فرماتے ہیں سچ قرآن ہے. میں صبح اٹھ کے پہلے قرآن دیکھتا ہوں, اسے پڑھتا ہوں, اور اس کے بعد جھوٹ یعنی اخبار, پھر میں اخبار پڑھتا ہوں. لیکن آج مسلمان سب سے پہلے اٹھ کر بیڑی سگریٹ ساری چیزیں گٹکا بٹکا اس کے ساتھ فوراً اخبار اس کے پاس پڑا ہوا ہے, نکالا پڑھنا شروع کر دیا. کاش کہ مسلمان سچ کو پڑھنے کا عادی بن جائے. کاش کہ مسلمان قرآن پڑھنے کا عادی بن جائے. کاش کہ مسلمان قرآن مقدس سے اپنے تعلق کو استوار کر دے, اور کاش کہ مسلمان قرآن مقدس پر عمل کرنا شروع کر دے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کوئی وقار بھی ملے گا, کوئی بھی عزت بھی ملے گی, اور پروردگار دونوں جہاں میں سرخروئی عطا فرمائے گا. آج کا میرا پیغام بس اتنا ہی ہے. تعلق بالقرآن کو مضبوط کرو اور قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. انشاءاللہ العظیم قرآن پر جب عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے تو اللہ عمل کرنا بھی آسان فرما دے گا, اور پھر عمل کا صلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی. مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے, میں اس پر گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اتنا سست جواب. سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. ایک بچی بیاہ کر کے گئی, بڑی نیک بچی, بڑی پرہیزگار بچی, عمر کم تھی اس کی. سسرال میں گئی تو کچھ بھی پکاتی تھی تو کھانے میں کچھ نہ کچھ, کبھی 19-20 ڈر کے مارے خوف کے مارے, کچھ نہ, جوائنٹ فیملی تھی, ہو جاتا تھا. تو کبھی ننند کے تانے, کبھی ساس کے تانے, کبھی شوہر کے تانے. اب وہ بیچاری پریشان رہتی تھی. کئی دنوں تک اس نے سب کے تانے برداشت کی اور صبر کرتی رہی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس بچی نے جواب دینا پھر شروع کر دیا. لیکن جواب دے کر وہ مطمئن نہیں ہوتی تھی. ایک دن مجھے فون کرتی ہے, حضرت مجھے بتائیں میں کیسے اپنی زندگی گزاروں, بڑا ٹف معاملہ ہے, مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور کچھ پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے گھر میں یہ سارا معاملہ ہوتا ہے, اور کبھی ننند کی طرف سے تانے, کبھی شوہر کی طرف سے, کبھی ساس کی طرف سے, برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو میں نے پہلا سوال اس سے یہ کیا, میں نے کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ آپ اس رشتے کو باقی رکھنا چاہتی ہو یا نہیں؟ بولے ہاں بالکل رکھنا چاہتی ہوں, مجھے شوہر سے بہت زیادہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے, میں رشتہ باقی رکھنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا پھر ایک بات یاد رکھو, میں تمہیں قرآن کا ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں, اگر تم اس پر عمل کرو گی نا تو انشاءاللہ جو تمہارے مخالف تھے وہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. کہا اچھا حضور بتائیں. میں نے کہا قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. قرآن کہتا ہے کہ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. تم اپنا ڈیفینس اچھے انداز سے کرو, تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے نا, اللہ عز و جل اس کو جگری دوستی میں تبدیل فرماؤ. میں نے کہا بیٹی تم کو اچھے انداز سے ڈیفینس کرنا ہے. اگر کہیں تم نے یہ غلطی کی, ہاں مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر میری غلطی معاف کر دیجئے, آئندہ میں خیال کروں گی. پھر اس نے کہا کہ حضرت لیکن مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے, کھانا کبھی خراب ہو جاتا ہے, کوئی چیز میں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹی ایک عادت بنا لو, جب بھی کھانا پکاؤ نا تو وضو کی حالت میں پکاؤ, درود شریف پڑھتے ہوئے پکاؤ, لذیذ کھانا بن جائے گا انشاءاللہ لذیذ. اس بچی نے یہ عادت اختیار کی, قرآن کی آیت پر عمل کرنا شروع کیا. ریونج یا سامنے بولنے کا معاملہ اس نے اپنی زندگی سے نکال دیا, اور ہمیشہ اپنے اچھے انداز سے اور اچھے کردار اور اچھے اخلاق سے دفاع کرتی رہی. اللہ اکبر. آج اس کی زندگی کے اندر بہار ہی بہار ہے, اور اس گھر میں پرسکون وہ زندگی گزارتی نظر آ رہی ہے. قرآن کی آیت زندگی بنانے کے لیے ہے, بگاڑنے کے لیے نہیں ہے. قرآن پر عمل کرو. یہ کتاب تمہیں دنیا میں بھی سرخروئی عطا کرے گی اور آخرت میں بھی سرخروئی عطا کرے گی.